أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پس جب آئے گی وہ بڑی آفت یوم یتذکر الانسان اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا ما سعی اس کو جو اس نے کوشش کی وبرزت الجحیم اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا لمن یرا اس شخص کے لیے جو دیکھے فاما من طغى بہرحال جس شخص نے سرکشی کی وآثر الحیات الدنیا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے واما من خاف بہرحال جو ڈر گیا مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے وَنَعَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور نفس کو خواہشات سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا بہت بڑی آفت آئے گی قیامت انسان جو اس نے دنیا میں کیا ہے اس کو وہ دیکھ لے گا اور جہنم بھی سامنے آ جائے گی۔ اب جن لوگوں نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی وہ جہنم میں جائیں گے اور جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گئے اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا تو جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو دو صفات جہنم والوں کی ہے، ایک ہے سرکشی کرنا، گناہ نافرمانی کرنا، دوسرا اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، اور دو جنتیوں کی صفات ہیں اللہ سے ڈرنا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکنا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے، اگر ہم سوئے رہے نماز نہیں پڑھی تو اپنے آرام کو ہم نے آخرت پر ترجیح دی، اگر کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے تو ہم نے اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ اسی طرح ہر موقع پر جب ایک طرف دنیا ایک طرف آخرت ہے تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا شمار پہلی جماعت میں ہے یا دوسری جماعت میں۔